سے آپ نے بریلویوں کی افہام و تفہیم کی دعوت قبول کی ہے، کیا دوسرے مسالک سے بھی افہام و تفہیم کریں گے؟ بالکل۔ کوئی ذمہ دار عالم ہو، جس مسلک کا بھی ذمہ دار عالم ہو، عالم بھی ہو ذمہ دار بھی ہو، تو ہم جس مسئلہ پہ چاہے ہم افہام و تفہیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں افہام و تفہیم سے ہی بات حل ہو جائے، اور افہام و تفہیم بالکل تیار۔ چاہے یہ للڑ، ان کو تو میں نے کہا ہے، ان کے ایک دو بڑے حضرات سے انہوں نے خود فون کیا تھا، اور میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ چند جو ذمہ دار سنجیدہ علماء ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، کوئی مناظرہ نہیں ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی، افہام و تفہیم ہوگا، آپ اور ہم بیٹھ کے تنقیحات کر لیں کہ ہمارا اور آپ کا جو جھگڑا ہے کن کن امور میں ہے، عقیدے کی توضیح ہو جائے اور مابین نزاع کا تعین ہو جائے۔ اس کے بعد اگر دیکھیں گے کہ ان میں کچھ کفر اور شرک کی بات ہے تو اس پہ تو اتحاد نہیں ہو سکتا، اس کا حل کرنا ہوگا، اور اگر کفر شرک بدعت کی بات نہیں، نیچے نیچے کچھ اختلاف رہ گیا جو کفر بھی نہیں، شرک بھی نہیں، بدعت بھی نہیں، اور بعض علمی اصطلاحات جیسے کیفیت عذاب قبر کی لمبی باتیں، یا اس طرح کی بعض ظنیات جیسے جس میں مثالی کی تعبیر وغیرہ، یہ جو ظنیات ہیں، اس طرح کی اگر کچھ چیزیں رہ گئیں تو یہ تو اختلاف قابل برداشت ہے۔ اسی طرح اگر موارد مخصوصہ کا خرق عادت سماع کا مسئلہ ہو تب بھی وہ قابل برداشت ہے۔ تو جہاں کفر اور شرک اور بدعت یہ تین چیزیں اگر نہیں بنتی تو وہ ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ نیچے نیچے علماء کے اختلاف پہ رائے، تو کس مسئلہ، کون سا مسئلہ ہے جس میں اختلاف نہیں؟ وہ کتابیں صرف نماز کے مسئلے میں 200 سے زیادہ اختلاف اور مسائل موجود ہیں، لیکن کفر اور شرک اور بدعت یہ تین چیزوں سے نیچے اگر اختلاف ہو وہ قابل برداشت ہے۔ تو ہم نے تو ہر جگہ پہ سب کو دعوت دی افہام و تفہیم، اور آج تو افہام و تفہیم کا بھی بڑا بہترین طریقہ ہے نیٹ۔ اگر نیٹ کو صحیح استعمال کیا جائے، ذمہ دار عالم ہو، طے کر کے پھر افہام و تفہیم کلپوں کی صورت میں ہو تو اس کے فوائد بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور اگر آمنے سامنے ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہو کوئی ذمہ دار۔ اب جس کو نہ باپ جانے، نہ ماں جانے، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، تو وہ بھی کہے جی میں افہام و تفہیم کرتا ہوں، تو ایسے چبل کے ساتھ ہماری بات نہیں۔ ذمہ دار ہو کسی مسلک کا تو آئے۔ کیا دوسرے شیعہ